بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ وہ کہتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ گھر میں کوئی ماننے کو تیار ہے نہ کوئی گھر سے باہر ماننے کو تیار ہے۔ آج قومی اسمبلی میں تگڑی قسم کی اپوزیشن دکھائی پاکستان تحریک انصاف نے۔ اپنا کیس بھی لڑا، عمران خان کا کیس بھی لڑا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں مینڈیٹ چور ہیں، مینڈیٹ چرانے والے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کون ہے وہ سب جانتے ہیں۔ سراج الحق آج جماعت اسلامی والے لاہور میں کہہ رہے تھے کہ فارم 45 والے سڑکوں کے اوپر ہے اور فارم 47 والوں نے جو حلف ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ اب اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایوان میں گو کے حکومتی بینچز کے اوپر تو بیٹھی دکھائی دی، لیکن ایک اقلیتی پارٹی کے طور کے اوپر دکھائی دی۔ کس طرح سے؟ آج نعرے لگے نواز شریف کے خلاف، نعرے لگے ان کے خلاف، پیپلز پارٹی خاموش، ایم کے ایم خاموش، دیگر سب خاموش، سو لیبل لگا مسلم لیگ نون کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اور ایک اور بات، پاکستان میں دھاندلی پہلے بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کو داد دیں کہ انہوں نے سڑکوں پہ، ایوان کے اندر، ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر قوم کو ریئلائز کروایا ہے، اور وہ سٹل آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہے مینڈیٹ چرانے والے۔ یہ قوم کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن حلف اٹھاتے ہی شہباز شریف وغیرہ کے لیے بری خبر امریکہ سے ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بار بار کہتا آیا ہے کہ وہ تحقیقات چاہتے ہیں، یورپی یونین کہتی آئی ہے، دیگر ممالک کہتے آئے ہیں، اور یہی کچھ خط عمران خان نے IMF کو لکھا ہے کہ بھائی صرف میں نہیں کہہ رہا، یورپی یونین کے آبزرورز کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے، باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں 30% سیٹوں کو آڈٹ کرا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پہ مسلم لیگ نون کو بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو پتا ہے 2013 میں عمران خان نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں۔ اس میں سے ایک حلقہ کھلا تھا ایاز صادق والا، اور دوبارہ الیکشن کروانا پڑ گیا تھا۔ اس بار تو تمام حلقوں کا شور ہے اور سب کو پتا ہے۔ اگر آپ خود الیکشن پروسیس کا حصہ رہے ہو، آپ کو پتا ہے عمران خان کی مخالف جماعتیں گواہی دے رہی ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے وہ جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ کے وہ نہیں گئے اس اسمبلی کے اندر۔ ان کا میں کیسے چلا جاؤں، میرا مخالف تحریک انصاف والا جیت گیا ہوا ہے، اور آپ اس کا مینڈیٹ چوری کر کے میری جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں چاہیے۔ لیکن اب صورتحال تھوڑی اور تبدیل ہو گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کود پڑا ہے، اور اس کا لبے لباب کیا ہے؟ لبے لباب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ یہ جو سامان لے کے ایوان میں پہنچے ہیں وہ سامان لپیٹیں اور جتنی جلدی ہو جائے پتلی گلی سے نکل جائیں، اور ویسے ہی نکلیں جیسے آج نواز شریف اپنے رکنیت کے رجسٹر کے اوپر دستخط کرنے گئے اور نیچے ایوان میں نہیں آئے، اسپیکر کے راستے نکل گئے، اور ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ نعرے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تحریک انصاف نے وہ جو اسمبلیوں سے استعفے دے کے غلطی کی تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہے کہ ان کو کھلا میدان نہیں چھوڑنے دینا، ورنہ یہ تو سکون سے تقریریں کریں گے اور عیاشی کریں گے۔ اب ان کو مزاحمت کر کے دکھانی ہے، اور آج دیکھ لیجئے آج بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر عمران خان کے نعرے لگنا ہے، عمران خان کے پوسٹرز وہاں پہ پہنچنا ہے، وہ امپیکٹ تحریک انصاف کا ہے، اور مسلم لیگ نون ڈیفینسو ہے۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پہلی یہ صورت تھی کہ آپ تحقیقات کروائیں، جو تحفظات ہیں وہ دور کریں۔ اب اس بات کے اوپر آ گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تسلیم کی جائے یا نہ تسلیم کی جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ معنی رکھتا ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا الیکشن سے متعلق یا کسی اور پروسیس سے متعلق وہ سوال کریں یا کچھ کریں تو وہ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ کیسے آپ کہیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ فلاں ملک کے جو الیکشنز ہیں وہ صاف شفاف ہوئے ہیں تو دنیا مان لیتی ہے، اگر وہ کہیں کہ فلاں ملک کے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو دنیا نہیں مانتی۔ اب اس حوالے سے امریکہ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ امریکہ کے اندر ان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ان کے سینیٹرز ہیں، جو کانگریس کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کی طرح فارم 47 پہ جیت کے نہیں آتے، بلکہ وہاں پہ ان کی سے ہوتی ہے
پالیسی میکنگ میں ان کا کردار ہوتا ہے. امریکہ میں چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے منتخب نمائندے فیصلہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے امریکہ دنیا میں یہاں پہ کھڑا ہے. اور جن ملکوں میں منتخب نمائندے فیصلے کرتے ہیں ان ممالک کا حال دیکھ لیجئے, اور جن ممالک میں چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ نہیں چاہیے, ہم چند لوگ سیانے پیدا ہو گئے, باقی قوم جاہل پیدا ہو گئی ہے, ان کا حال وہی ہے جو ہمارا ہوا پڑا ہے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کانگریس مین گریگ کیسر کی سربراہی میں کانگریس کے 30 کے قریب اراکین نے وہاں کے صدر امریکہ جو ہیں جو بائیڈن, ان کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہو جاتی اور یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ان انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا کیسے مشکل ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ان انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی, جب نون لیگ کے نثار چیمہ کہہ رہے ہیں مجھے آفر کی گئی آپ کو جتوا دیں گے, ان کا مجھے نہیں چاہیے. جب عمران خان کی اپوزیشن جماعتیں, کوئی ایک جماعت تو بتائیں جو کہ الیکشن صاف شفاف ہوا ہو. ایون نون لیگ خود اپنے اتحادیوں کو کہہ رہی ہے, ایم کے ایم کو, کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, آپ کا 200% مینڈیٹ جعلی ہے. تو وہ جو کام شروع ہوا تھا یہاں پہ کمشنر راول پنڈی نے جو گفتگو کی تھی, اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے خود سے, ایم کے ایم وغیرہ نے, مصطفیٰ کمال, کامران ٹیسوری کی آڈیو کے بعد اب بات امریکہ تک چلی گئی ہے. اور میں ڈان اخبار کا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات تک نئی حکومت کو تسلیم نہ کرے, امریکی قانون سازوں کا بائیڈن سے مطالبہ. امریکی قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات تک نئی حکومت کو تسلیم نہ کریں. لکھا گیا ہے کہ امریکی کانگریس مین گریگ کیسر کی سربراہی میں اور کانگریس کے 30 دیگر اراکین نے دستخط کردہ ایک خط میں 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل اور بعد میں دھاندلی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. خط میں جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ وہ حکام پر زور دیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو رہا کریں. آپ جانتے ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی قیدی ہیں. اب اگر یہ ساری صورتحال بن گئی اور امریکہ اس قسم کی چیزوں کی طرف چلا گیا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ کیا کریں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام لاسٹ ٹائم لیٹ ہوا تھا تو اسحاق ڈار جو ہیں وہ امریکی سفیر سے ملے, بلاول زرداری ملے, تو آپ کو مدد لینی پڑی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ کسی ملک کو قرض دینے سے پہلے یوں دیکھتا ہے امریکہ کی طرف کہ امریکہ کے اس میں سے کیا ہے, تو اس کے بعد ہی کسی اور صورتحال کی طرف وہ جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی یہ صورتحال ہے تو گھر سے باہر والے بھی اب آپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تحریک انصاف کے پاس کیا پتے ہیں. تحریک انصاف ایک تو عوامی سطح کے اوپر اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے اور اس میں آج انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھرپور کیا. دوسرے نمبر کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کہہ رہے ہیں جی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دھاندلی کے خلاف ایک بڑا الائنس بنائیں. اور اس طرح فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پروسیس کا پارٹ نہیں بنیں گے, تو ظاہر ہے یہ متنازع تو ہوتا جائے گا. تو آج پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ فضل الرحمان سے دوبارہ ملاقات کرے گا اسد کیسر کی سربراہی میں, اور ممکن ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ ملاقات شروع بھی ہو چکی ہو یا ملاقات ہو رہی ہو. لیکن عمران خان کا جو اصل کھلاڑی ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے. اس وقت دو چیزیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو میدان میں اتارا ہے اور ادھر نواز شریف نے اپنی بیٹی کو اتارا ہے مریم نواز کو. ذرا اندازہ لگائیے کہ فرق کیا ہے. ہم نے سنا جی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون کی قابلیت کیا ہے. اس خاتون کی قابلیت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں ہے. اور اس قابل بیٹی کو بھی چلانے کے لیے دائیں جانب پرویز رشید کو بٹھانا پڑ رہا ہے اور بائیں جانب مریم اورنگزیب کو کہ وہ نئے بچے کو سکھائے, وہ نیا اسکول آیا تو اس نے کیسے چلنا ہے. لیکن دوسری جانب ذرا خیبر پختونخوا سے خبر سن لیجئے کہ پختونخوا اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے جو بابر سلیم ہے سواتی, وہ تو سپیکر بن گئے, لیکن سریا بی بی ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئی ہیں. اب یہ جو سریا بی بی ہیں یہ عمران خان کی رشتہ دار نہیں ہے, یہی وہ وجہ ہے. آپ نکال لیجئے قومی اسمبلی کے اندر, خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کہ نوجوان لوگ جو ان کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دیگر چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچایا گیا.
کیا مسلم لیگ نون یہ بتا سکتی ہے کہ ان سے ہٹ کے جو ہے وہ کون کون اس میں شامل ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی بھی ہمیں وہ اس کے اندر دکھائی نہیں دیتا. لیکن میں آپ کو اس وقت جو ایک ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ممکنہ طور پہ وہ ایک بڑے قافلے میں اپنے ارکان اسمبلی میں لے کے جائیں گے. یہ شاید بعد میں ہوگا، لیکن ابتدائی طور پہ وہ فی الحال ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور اس ملاقات کا لب لباب کیا ہے؟ اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر کون کون شامل ہوگا اس کا اپروول لینا چاہتے ہیں عمران خان سے. اور علی امین گنڈا پور کے مطابق یہ ملاقات منڈے کے روز ان کی طے ہو گئی ہے. اور کیا شاندار منظر ہوگا کہ وہ علی امین گنڈا پور جس کے آپ نے بال کاٹے، جس کو جیل میں ڈالا، سب کچھ کیا، اب وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نامزد وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر جو ہے وہ جائے گا. چونکہ اب انہوں نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنا ہے اور تب تک وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہوں گے. اور اس کے بعد جب وہ اپنی کابینہ کو لے کے، ارکان اسمبلی کو لے کے اس جیل میں جائیں گے تو پھر آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ آپ ان کو روکیں گے تو وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو روکیں گے. تو یہ بات تھوڑی آگے چلی جائے گی. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اب عمران خان کو جیل میں زیادہ دیر رکھنا پاسبل نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی بشرا بی بی کے خلاف سائفر کیس اور توشہ خانہ کس طرح 12-14 گھنٹے کی سماعتوں کے بعد چلایا گیا. آج جو ایف آئی اے کا سائفر والا کیس، توشہ خانہ والا کیس ہے، اس کے اندر اب اور توشہ خانہ وہ آج عدالت سے اپیلیں کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہماری جو درخواستیں ہیں اس کو ذرا ملتوی کر دیں. تو اس کے بعد جو اب توشہ خانہ اور سائفر کیس کی مرکزی اپیلیں ہیں ان کو منگل کے روز عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان کیسز نے اڑنا ہے ہائی کورٹ میں. اب اس کا مطلب ہے اگر منگل کے روز یہ سماعتیں ہیں تو اگلے چند ہفتوں کے دوران عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اس کو آپ 8 فروری سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.